اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 17 ہے، تاریخ 30 جولائی 2020 عیسوی اور دن جمعرات۔ آج ہم نے کرنی ہے پڑھائی سبق کی اہمیت، اس کی نصف پڑھائی کریں گے اور آپ اس کے الفاظ معنی یاد کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تعلیم کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ کتاب صفحہ نمبر 85 پر سبق کا عنوان موجود ہے، ادب کی اہمیت۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ انشاءاللہ ادبی اور غیر ادبی تحریروں کا فرق سمجھ سکیں گے اور جان سکیں گے کہ ادبی تحریریں کون سی ہیں اور غیر ادبی تحریریں کون سی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ادب کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ لکھا ہوا ہے ادب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے حیرت انگیز چیز۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حیرت انگیز چیز، عادت اور طرز عمل کا ایسا معیار جو داد کے قابل ہو۔ حیرت انگیز چیز یا عادت اور طرز عمل کا ایسا معیار جو داد کے قابل ہو، یعنی جو تعریف کے قابل ہو۔ اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلام، یہ ایک کتاب کا نام لکھا ہوا ہے، انسائکلوپیڈیا کا نام لکھا ہوا ہے کہ جلد دوم میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے، جو کتاب میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہی انہوں نے یہاں پہ لکھے ہیں، واوین میں اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کے مترادف سمجھا جاتا ہے، یعنی سنت کے ہم معنی سمجھا جاتا ہے، یعنی عادت، موروثی معیار، طرز عمل، دستور جو انسان اپنے آباء و اجداد یعنی اپنے بزرگوں، ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں قابل تقلید سمجھا جاتا ہے۔ قابل تقلید یعنی جن کی پیروی کی جا سکے، جو پیروی کے قابل ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے معنی میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں، پھر یہ لفظ توازن، حسن ترتیب، شائستگی، خوش خلقی اور اعلیٰ روحانی صفات کی عکاسی کے طور پر بھی استعمال ہونے لگا۔ بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ، بنو امیہ کا دور جو کہ ہم نے سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز میں بھی پڑھا تھا کہ وہ دور جو عبد الشمس کے خلاف یا جو بنی ہاشم کے حریف تھے اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عہدہ خلافت سے لے کر بنو عباس کے دور تک حکمران رہے تھے، ان کے دور میں یہ لفظ شاعری اور علمی و ادبی تحریروں کے لیے رائج ہو گیا، یعنی یہ صرف تحریروں اور شاعری کے لیے رائج ہو گیا۔ عباسی دور میں، عباسی دور کون سا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان سے منسوب جو دور ہے وہ عباسی دور ہے۔ عباسی دور میں ادب کو تہذیب اور شہری زندگی کی شائستگی کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی سب سے پہلے اس کے معنی کیا سمجھے گئے تھے کہ یہ عادت موروثی معیار ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے آباء و اجداد یا بزرگوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں ہوتی گئیں اور عباسی دور میں ادب کو تہذیب اور شہری زندگی کی شائستگی کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ پہلی صدی ہجری میں ادب کو درجہ بالا معنی کے ساتھ علم کے لیے بھی برتا جانے لگا یعنی استعمال کیا جانے لگا۔ مندرجہ بالا یعنی اوپر جو معنی انہوں نے بیان کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو علم کے لیے بھی برتا جانے لگا۔ آگے لکھا ہوا ہے لفظ ادب دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی میں یہ دوسروں کی عزت، تکریم، احترام کے لیے، عزت، تکریم، احترام تینوں مترادف الفاظ ہیں، یعنی رسپیکٹ کہتے ہیں با ادب با نصیب۔ ادب کا ایک معنی تو یہ ہے کہ عزت، دوسروں کی تکریم اور احترام، اور دوسرے معنوں میں ادب وہ ہے جس میں انسانی زندگی کا اور اس سے وابستہ ہر شے کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ ادب کے دو معنی استعمال ہو رہے ہیں، ایک تو اس کے معنی عزت یا تکریم ہے اور دوسرا اس سے زندگی اور زندگی سے وابستہ یعنی منسلک ہر شے جس کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ ایسی تحریر ہوتی ہے جسے پڑھ کر نہ تو اکتاہٹ ہوتی ہے، اکتاہٹ کا مطلب یہاں پہ بیزاری ہے، اور نہ ہی پڑھنے والے پر کوئی ذہنی دباؤ پڑتا ہے، بلکہ ایسی تحریر پڑھ کر انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ دوسرے معنوں میں کیا ہے کہ ادب انسانی زندگی سے وابستہ ایسی تحریر ہے کہ جس کو پڑھ کر نہ تو انسان بیزار ہو نہ ہی اس کے ذہن پر کوئی دباؤ ہو، بلکہ ایسی تحریر کو پڑھ کر وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہو۔ ادب تخلیقی زبان سے وجود میں آتا ہے اور اس کے لیے زبان پر عبور ہونا لازم ہے۔
عبور کا مطلب ہے مہارت ہونا لازم ہے. ادب تخلیقی زبان سے وجود میں آتا ہے اور اس کے لیے زبان پر عبور ہونا یعنی زبان کی مہارت ہونا لازم ہے. اگر انسان اپنے زبان کے صرف و نحو کو اچھی طرح جانتا ہے تو ہی وہ ایسی تحریر لکھ سکے گا کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہو. یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ ادب دنیا کی ہر زبان میں تخلیق ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم ادب صرف انگلش یا اردو میں ہی لکھیں، بلکہ یہ دنیا کی ہر زبان میں تخلیق ہوتا ہے. انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں عربی، فارسی، چینی، جرمن، انگریزی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، براہوی. غرض دنیا کی ہر زبان میں ادب موجود ہوتا ہے. یہاں پہ ساری زبانوں سے آپ ساری زبانوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس علاقے کی زبانیں ہیں. براہوی زبان بلوچستان کی قدیم زبان ہے. ہر لکھی ہوئی چیز کو متن کہا جاتا ہے، ٹیکسٹ کہا جاتا ہے. ہر لکھی ہوئی چیز کو متن کہا جاتا ہے، تاہم ہر لکھی ہوئی تحریر ادب نہیں کہلاتی. ادب کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں. ہر لکھی ہوئی چیز کو ہم متن کہیں گے، اس کو ادب نہیں کہیں گے. کچھ تحریریں ادبی ہوتی ہیں اور کچھ غیر ادبی. انہوں نے اس کی 2 کیٹیگریز بنا دی ہیں، 2 اس کے اقسام میں تبدیل کر دیا ہے، ادبی اور غیر ادبی. سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی تحریریں، اخباری خبریں اور صحافتی کالم غیر ادبی تحریروں میں شمار ہوتے ہیں. اوپر جتنی بھی چیزیں دی گئی ہیں یہ ساری غیر ادبی ہیں. اور ادب کیا ہے؟ جبکہ ادبی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات کا باہمی ملاپ ہو. ٹھیک ہے. سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی تحریریں، اخباری خبریں یا صحافتی کالم یہ غیر ادبی تحریریں ہوتی ہیں. اور ادبی تحریر وہ ہے جس میں حقائق کے ساتھ جذبات و احساسات کو بھی بیان کیا جاتا ہو. انگریزی میں ادب کو لٹریچر کہا جاتا ہے. ادب کی 2 اقسام بنیادی حیثیت کی حامل ہیں، شاعری اور نثر. شاعری وہ جو شعر مصروں کی صورت میں ہم اپنے الفاظ کو لکھ رہے ہوں، اور نثر وہ جو ایک پیراگراف کی صورت میں ہم لکھ رہے ہوں، وہ نثر ہے. شاعری کے ضمنی اقسام نظم، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور رباعی وغیرہ ہیں. ان سب سے آپ واقف ہیں. نظم، غزل، قصیدہ کہتے ہیں کسی کی تعریف میں کوئی شعر کہنا، اور مرثیہ کہتے ہیں کسی کے دکھ میں کوئی شعر، ایسا شعر کہنا جس سے رنج و الم واضح ہو رہا ہو. اور رباعی کہتے ہیں 4 مصروں پر مشتمل ایک شعر کو. یہ شاعری کی ضمنی اقسام تھی، یعنی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں، ایک شاعری اور دوسری نثر. شاعری کی آگے سے اقسام ہم نے پڑھی. اب نثر میں افسانہ، کہانی، ناول، ڈرامہ، مضمون، آپ بیتی اور سفر نامہ وغیرہ شامل ہیں. آپ بیتی یعنی خود پر جو بیتی ہوئی ہو اس کو ایک کہانی کی صورت میں پیش کر دینا، اور سفر نامہ یعنی کسی جگہ کا اگر آپ نے سفر کیا ہے تو وہاں کے طرز زندگی وغیرہ بیان کرنا، یا اپنے سفر کے دوران جو آپ کو مشکلات پیش آئیں، جو بھی آپ کے حالات رہے وہ لکھنا، وہ سفر نامہ کہلاتا ہے. ادب کا بنیادی مقصد انسان کو ذہنی طور پر آسودگی اور خوشی فراہم کرنا ہے. آسودگی سے مراد سکون ہے. ایک ادیب یا شاعر کا کام یہ ہوتا ہے، ادیب سے مراد یہاں پر مصنف ہے، ادب لکھنے والے کو ادیب کہا جاتا ہے. یا شاعر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو اپنی تحریروں کے ذریعے محفوظ کرے اور معاشرے کی صورتحال کو اپنے انداز سے بیان کرے. ہم نے یہاں تک اس کی پڑھائی کی. آپ نے اس میں مشکل الفاظ جتنے بھی ہیں ان سب کے معنی یاد کرنے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.